بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے، اور بالآخر پنجاب میں وزارت اعلیٰ کا انتخاب مکمل ہو چکا اور حمزہ شہباز شریف ایک مرتبہ پھر پنجاب کے وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئے ہیں۔ بڑی ڈرامائی صورتحال تھی۔ سارا دن آج 4 بجے اجلاس شروع ہونا تھا، تقریباً 2 گھنٹے کی تاخیر یا 2.5 گھنٹے کی تاخیر کے بعد اجلاس شروع ہوا شام 6:30 بجے، اور بالآخر ڈپٹی سپیکر دوست محمد مزاری جو کہ پریزائڈنگ آفیسر تھے، انہوں نے رات 9 بج کے تقریباً 17 یا 18 منٹ پر اس بات کا اعلان کیا۔ تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ جو آخری گنتی ہے اس کے مطابق حمزہ شہباز شریف نے 179 یعنی 179 ووٹ لیے، جبکہ اب اندازہ کیجئے کہ مسلم لیگ قائد اعظم کے امیدوار چودھری پرویز الہی نے 186 ووٹ لیے، لیکن ان کے 10 ووٹ مسترد کیے گئے، اور اس طرح ان کے کل ووٹوں کی تعداد جو ہے وہ 176 رہ گئی، جس کی وجہ سے یا جس کے باعث ڈپٹی سپیکر نے حمزہ شہباز شریف کو وزیر اعلیٰ پنجاب بطور ونر کینڈیڈیٹ ڈکلیئر کر دیا۔ اس موقع پر اسمبلی میں میں یہ کہوں گا کہ صورتحال کافی پرسکون رہی، سوائے اس کے کہ راجہ بشارت جو کہ سابق وزیر قانون ہے پنجاب کے، انہوں نے کچھ پوائنٹ آف آرڈرز پر کچھ ایسے اعتراضات اٹھائے۔ ہوا یہ کہ بالآخر جس طرح میں اکثر اپنی ویڈیوز میں کہتا ہوں کہ ڈاکٹر آصف علی زرداری جو کہ کافی دنوں سے سرگرم تھے پنجاب میں اور خاص طور پر لاہور میں، اور انہوں نے کم از کم 3 سے 4 ملاقاتیں کی ہیں مسلم لیگ قائد اعظم کے جو سربراہ ہیں چودھری شجاعت حسین سے، گزشتہ ساری رات تقریباً انہوں نے ان کے گھر پر گزاری، وہیں پر وہ ایک صوفے پر لیٹ کر انہوں نے یہ رات گزاری، وہیں پر کھانا کھایا، تمام معاملات طے کیے، اور ہوا یہ کہ ایک موقع پر پنجاب اسمبلی کے ڈپٹی سپیکر دوست محمد مزاری کو چودھری شجاعت کا ایک خط موصول ہوتا ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ان کی پارٹی کے ارکان کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ تمام کے تمام حمزہ شہباز شریف کو ووٹ دیں، یعنی بشمول امیدوار چودھری پرویز الہی کو بھی ہدایت کی گئی کہ وہ بھی حمزہ شہباز شریف کو ووٹ دیں۔ لیکن ہوا اس کے برعکس، 10 کے 10 ارکان نے جو ووٹ ہے وہ چودھری پرویز الہی کو دی، یعنی چودھری پرویز الہی کا اپنا ووٹ اور 9 دیگر ارکان۔ اب اس سارے معاملے میں جب یہ خط کی بات سامنے آئی تو فوری طور پر مونس الہی جو ہیں وہ چودھری شجاعت سے ملنے کے لیے گئے، اور چودھری شجاعت آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ رشتے میں ان کے ماموں بھی ہیں، یعنی مونس الہی کی والدہ جو ہیں وہ چودھری شجاعت کی ہمشیرہ بھی ہیں، تو انہوں نے اپنے ماموں سے ملاقات کی اور کہا، ان سے درخواست کی کہ جناب آپ میرے والد کی سپورٹ کریں۔ انہوں نے کہا کہ میں عمران خان کے امیدوار کی سپورٹ نہیں کروں گا، اگر آپ کے والد الیکشن لڑنا چاہتے ہیں تو وہ مسلم لیگ نون کے امیدوار بن کر سامنے آئیں، ہم ان کو وزیر اعلیٰ بنا دیں گے، لیکن عمران خان کے امیدوار کے طور پر ان کو ووٹ نہیں دیا جائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ یہ جو سارا جو ڈپٹی سپیکر نے جو فیصلہ اپنا سنایا ہے، یہ اگر آپ کو یاد ہو تو سپریم کورٹ میں ایک ریفرنس دائر کیا گیا تھا، صدارتی ریفرنس جسے کہتے ہیں، اور جس میں منحرف ارکان کے بارے میں سپریم کورٹ نے ایک شارٹ آرڈر دیا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ منحرف ارکان کے ووٹ ہی نہیں کاؤنٹ ہوں گے، نااہلی تو بعد میں ہوگی سو ہوگی، لیکن ان کے ووٹ ہی نہیں کاؤنٹ ہوں گے، یعنی ان کے ووٹ گنتی میں ہی نہیں آئیں گے اگر وہ پارٹی سربراہ کے منشا کے مرضی کے ہدایت کے خلاف ووٹ دیتے ہیں۔ اس پر پی ٹی آئی نے شادیانے بجائے، ظاہر ہے قومی اسمبلی میں تو ان کے منحرف ارکان نے حکومت کو ووٹ دیے ہی نہیں تھے، لیکن صوبائی اسمبلی میں حمزہ شہباز کو وہ جو 20 ارکان تھے انہوں نے ووٹ دیے تھے، جس کی وجہ سے وہ نہ صرف ان کے ووٹ نہیں کاؤنٹ ہوئے، وہ نااہل ہو گئے، کہ ووٹ اس لیے نہیں کاؤنٹ ہوئے کہ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ تھا، ہائی کورٹ میں گئے، باہر وہ نااہل ہوئے، ان پر ضمنی انتخابات ہوئے 17 جولائی کو، اور 15 سیٹیں پی ٹی آئی جیت گئی اور 5 سیٹیں جو ہیں وہ
مسلم لیگ نون کے حصے میں آ گئی۔ اب یہ وہ تانا بانا یا وہ جال ہے جو بنیادی طور پر تحریک انصاف نے اپنے حق میں اس وقت کی حکومت کے لیے بچھایا تھا، لیکن آج اس کی زد میں تحریک انصاف کے کارکن یا ارکان صوبائی اسمبلی تو نہیں آئے، لیکن اس کی زد میں کون آیا؟ چودھری پرویز الہی اور ان کی جماعت کے 9 دیگر ارکان۔ اب چودھری پرویز الہی اسی جماعت کے امیدوار تھے وزارت اعلیٰ کے لیے۔ اب فائنل جو ہے وہ جس طرح قانون کہتا ہے، آئین کہتا ہے، جس طرح سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ پارٹی سربراہ، تھوڑی سی آپ کو وضاحت کر دوں، مثال آپ کو یوں دیتا ہوں کہ اگر پی ٹی آئی کا پارلیمانی لیڈر قومی اسمبلی میں میں ایک مثال کے طور پر یہ کہتا ہوں کہ جی اسد عمر ہیں یا فواد چودھری ہیں، اور فواد چودھری یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کس کو ووٹ دیں۔ یہاں پر صوبائی اسمبلی میں یہ کہا گیا کہ جی ایک کوئی محمد ساجد بھٹی ہیں جو کہ پی ٹی آئی کے جو کاف لیگ کے کیا کہتے ہیں پارلیمانی لیڈر کے وہ ہیں، پارلیمانی لیڈر ان کو چنا گیا کہ جی انہوں نے ہدایت کی ہے۔ نہیں، سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق ہدایت جو کام کرتی ہے، یہ اچانک لائٹ چلی گئی اور یو پی ایس پر ساری لائٹس جو ہیں وہ آن نہیں ہوتی، شاید اس لیے آپ کو لائٹ کا پرابلم ہو، خیر نظر آ رہا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ پارلیمانی پارٹی کا سربراہ نہیں بلکہ پارٹی کا، سیاسی جماعت کا سربراہ جو فیصلہ کرے گا اس کو پارلیمانی پارٹی اور پارلیمنٹ یا صوبائی یا قومی اسمبلی کے اندر موجود ارکان پر وہ بائنڈنگ ہے، اس فیصلے کو ماننا پڑے گا۔ چودھری شجاعت نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کی جماعت کے تمام ارکان کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ حمزہ شہباز کو ووٹ دیں، انہوں نے چودھری پرویز الہی کو ووٹ دیا، لہذا 10 کے 10 جو ہیں وہ نہ صرف ان کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا بلکہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روح سے وہ تمام کے تمام جو ہیں وہ نااہل بھی قرار پائیں گے۔ اب دوبارہ یہ معاملہ ظاہر ہے عدالت میں جائے گا، ہائی کورٹ میں لے کر جائے گی پی ٹی آئی یا چودھری پرویز الہی، سپریم کورٹ میں لے کر جائیں گے، لیکن اگر سپریم کورٹ کا وہ سابقہ فیصلہ پڑھیں گے تو اس میں واضح طور پر یہ چیز لکھی ہوئی ہے۔ ایک چیز ہو سکتی ہے کہ چودھری شجاعت یہ کہیں کہ جی کہ یہ خط میرا نہیں تھا، لیکن ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری نے آن دی فلور آف دی ہاؤس یعنی صوبائی اسمبلی کے فلور پر پریزائڈنگ آفیسر کے طور پر اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ انہوں نے اس خط کی تصدیق کے لیے چودھری شجاعت حسین سے خود فون پر بات کی اور ان سے پوچھا کہ خط واقعی آپ نے لکھا ہے، تو چودھری شجاعت حسین نے 3 مرتبہ یہ کہا کہ جناب یہ خط میں نے ہی لکھا ہے، 3 مرتبہ۔ اب بات وہی ہے کہ جو بعد میں ہوگا وہ دیکھا جائے گا، پتہ نہیں اس فیصلے کے بعد ڈالر کا ریٹ نیچے آئے گا نہیں آئے گا، مہنگائی کم ہوگی نہیں ہوگی، ملک میں سیاسی استحکام آئے گا نہیں آئے گا، مجھے تو نہیں لگتا آئے گا، لیکن حمزہ شہباز شریف فی الحال پنجاب کے وزیر اعلیٰ برقرار ہیں، بلکہ ایک مرتبہ پھر منتخب ہو چکے ہیں۔ ایک مرتبہ وہ 16 اپریل کو منتخب ہوئے تھے، اس کے بعد عدالتوں میں رلتے رہے، مختلف عدالتی مراحل سے آگے آج وہ ایک مرتبہ سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق 22 جولائی کو انتخاب ہونا تھا، 1 پوائنٹ کا ایجنڈا تھا، انتخاب ہوا، اس انتخاب کے نتیجے میں حمزہ شہباز شریف 176 کے مقابلے میں 179 ووٹس لے کر کامیاب قرار پائے ہیں۔ یہ ہے آج کی تازہ ترین، اس کے بعد جو حالات جس طرح سامنے آئیں گے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔